تصوف یہ کہتا ہے ان اے ویری سمرائزڈ وے کہ جس نے اپنے رب سے لو لگا لی اس کی محبت میں ڈوب گیا. اس میں چلے تو چلیں. اچھا میں ایک اور آپ کو بات یہاں کلیئر کر دوں آڈینس کو بھی. یہ چلے مراقبے اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا, اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں. تصوف کی ابتدا آج سے نہیں ہے. تصوف کی ابتدا تب سے ہے جب ہم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں ویلکم. اور جو ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ کوشچن آنسر سیشن کیا تھا اس میں پرومس کیا تھا دریاب بھائی نے کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ جاری رہے. آج جمعے کا دن ہے اور آج آپ دوبارہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. دریاب بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آئے, اور لوگوں کے یہ جو پچھلا پوڈ کاسٹ تھا اس میں دوبارہ سے اتنے سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں, لیکن میں اب چاہوں گا کہ وہ ہم کسی اور نشست میں رکھیں, کیونکہ یہ بھی سلسلہ یہ جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک سوال تھا, اور آپ نے کہا تھا کہ یہ کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا تو اس کو پورا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. اور آج کا جو موضوع ہے وہ تصوف ہے. آج کے جدید دور میں سب سے پہلے تو صوفی کی تلاش اور پھر تصوف, یہ کیسے ڈھونڈیں؟ اچھا اب یہ 2 سے 3 سوال بن گئے ہیں. صحیح. ایک تو تصوف اٹسیلف کیا ہے, دوسرا آج کے جدید دور میں صوفی کیسے ڈھونڈیں, اور تیسرا یہ کہ جس صوفی کو ڈھونڈنے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مرشد یا وہ شیخ ہے, اس کی جدید دور میں امپلیمنٹیشن کیا ہے, ضرورت کیا ہے. ضرورت کیا ہے؟ تصوف پہلے تو میں یہ بتا دوں ہمیشہ کی طرح کہ اگر میں تصوف کے بارے میں آپ کو کچھ بیان کروں گا تو اس نقطہ نظر سے کہ جو کچھ میں نے تصوف کے بارے میں پڑھ رکھا ہے, سمجھ رکھا ہے, وہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوگا. صحیح. اس کا ہرگز یہ مطلب یا مقصد نہ نکالا جائے کہ کسی بھی آڈینس کے حوالے سے, آڈینس میں کسی کی بھی سوچ کے حوالے سے کہ شاید دریاب جو ہے وہ ویری پرو تصوف ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے ہمارے گرے لاؤنج پہ بھی لوگ یہ کامنٹس کرتے ہیں. صحیح. کہ آپ بہت پرو تصوف گفتگو کرتے ہیں, اور ہمارے آپ کے پوڈ کاسٹ پہ بھی لوگوں نے کہا کہ تصوف کا رنگ زیادہ دیتے ہیں گفتگو میں. تو ایسا نہیں ہے. میں تصوف کی امپورٹنس, تصوف کو میں سگنیفیکنس دیتا ہوں کہ اگر میں اولڈ ٹیسٹمنٹ ڈسکس کر رہا ہوں, نیو ٹیسٹمنٹ ڈسکس کر رہا ہوں, قرآن پاک ڈسکس کر رہا ہوں, دا فائنل ٹیسٹمنٹ, یا ہندو مت ڈسکس کر رہا ہوں, کہ یہ پریولنٹ بلیف سسٹمز ہیں جن کے اوپر بیش بہا لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے رخصت بھی ہو رہے ہیں. تو اسی طرح تصوف بھی ایک بہت پاورفل اور بڑی فالوئنگ والا کانسیپٹ ہے جس کے اوپر لوگ نہ صرف زندگیاں گزار رہے ہیں بلکہ وہ اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں کسی حد تک. اس لیے میں اس کا ریفرنس بھی اسی طرح دیتا ہوں جیسے میں اہل سنت کا ریفرنس دے دیتا ہوں یا اہل تشیع کا ریفرنس دے دیتا ہوں, جیسے میں اہل کتاب کا, کتاب کے علم والوں کا, جیسے یعنی ہمارے مدرسے والے مولوی حضرات کا, علماء کا ریفرنس دیتا ہوں, اسی طرح میں تصوف کے مشائخ کا ریفرنس دیتا ہوں. تو میں بڑے نیوٹرل گراؤنڈز میں رہ کے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بیان کروں. اس کو ہم ڈسکلیمر کنسیڈر کر لیں. ڈسکلیمر کنسیڈر کر لیں, کیونکہ آہستہ آہستہ لوگ میرے اوپر کسی خاص, یا تو کبھی کوئی مجھے اہل تشیع کی چھاپ لگا دیتا ہے, یا تو کوئی مجھے صوفی کی چھاپ, پرو تصوف کی چھاپ لگاتا ہے. میں ان سب عقائد کی اور بلیفس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, اور ان کو اپنے ڈسکشنز میں اپنے مطالعے میں کا حصہ سمجھ کے, امپورٹنٹ حصہ سمجھ کے اس سے ریلیٹ کر کے اپنی کوئی انالوجی اسٹیبلش کرتا ہوں. اچھا, ویسے اگر چھاپ لگے
تو وہ پھر کون سی لگنی چاہیے؟ محقق کی؟ محقق کی، اور چھاپ اگر لگے تو تب لگے جب میرا انتقال ہو جائے. اچھا، یہ بڑی، کیونکہ میں جب تک زندگی کے جرنی میں ہوں میں تو خود طالب علم ہوں. آج میں آپ سے کوئی گفتگو کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے کی پوڈ کاسٹ میں کہوں کہ جو بات میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کی تصوف کے بارے میں یا فلاں کسی اور عقیدے کے بارے میں، اب میرے پاس اس سے افضل علم آ گیا ہے کیونکہ میں تو طالب علم ہوں، تو میں وہ بھی ڈسکس کر رہا ہوں گا. تو لوگ کہیں گے پہلے تو اس نے یہ کہا تھا اس کے بارے میں، پھر اس نے یہ کہا تھا. تو جب میرا انتقال ہو جائے گا اور میری کتب انشاءاللہ تب تک پبلش ہو چکی ہوں گی، یا میری آخری جو ویڈیوز ہوں گی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار یہ گیا اس بلیف کے ساتھ. ابھی تو میرا سفر چل رہا ہے، ابھی مجھے سیکھنے دیں، میں طالب علم ہوں، مجھے علم حاصل کرنے دیں. جب میں چلا جاؤں تو مجھے آپ کسی ایک جس بھی فرقے میں اور جس میں قید کرنا چاہیں کریں، سب کے سب جو جس کا جو دل کرے. ابھی میں خود طالب علم ہوں، اس لیے میں صرف اور صرف اپنا ہوم ورک اور کلاس ورک شیئر کر رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے، ہوم ورک وہ جو پہلے سے لے کے آئے ہوم سے جہاں ہم نے جانا ہے، اور کلاس ورک وہ جو دنیا کا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، تصوف کو علماء حضرات یا مخالفین متوازی مذہب کا نام دیتے ہیں. اب متوازی مذہب کیا ہوتا ہے کہ ایک مذہب یا ایک عقیدہ اول ہے اور یہ عقیدہ دوم ہے. یہ میرے استاد نے مجھے کریکٹ کیا تھا، یہ دوم نہیں ہوتا، یہ دوم ہوتا ہے. تو یہ عقیدہ دوم ہے، یہ اس کے پیرلل ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہیں. یہ ماننے والے لوگ ہیں جو تصوف سے اختلاف رکھتے ہیں. اس میں بڑے بڑے علماء کی لسٹ ہے، چاہے وہ ابن تیمیہ سے شروع ہوں اور آج کے کسی بھی عالم سے آپ گفتگو کریں جو کسی مدرسے یا فقہ کا عالم یا طالب علم بھی ہے، تو وہ کہے گا کہ تصوف جو ہے وہ متوازی مذہب ہے. کیوں؟ یہ ہمارے وسیلہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو الحمدللہ آپ بیچ 1 اور بیچ 2 کافی حد تک یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ وہ گھنٹوں کے لیکچرز ہیں، ڈسکشنز ہیں، پھر ان کے کوشچن آنسرز ہیں، اور اب ان کی ٹیکسٹ بکس وہ خود سے لکھ رہے ہیں. ہمارے وسیلہ کی ٹیکسٹ بکس کے آتھرز بھی ہمارے وسیلہ کے اسٹوڈنٹس لکھ رہے ہیں. تو وہ ٹیکسٹ بکس ہم انشاءاللہ آپ لوگوں مارکیٹ میں پبلش کریں گے تو سب کو وہ پڑھنے کو ملیں گی. وہ آتھرز بھی وہ خود ہیں. صحیح، ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ہمارے ٹیکسٹ بکس کے آتھرز ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اسٹوڈنٹس ہیں. متوازی مذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان صدیوں کی جو محدثین کی خدمات ہیں، غیر معمولی خدمات، اور پھر شرح حدیث ہے، اور پھر یہ جو مدرسے اور جو اسکول آف تھاٹ، مکتبہ فکر اسٹیبلش ہوتے ہیں اس پروسیس میں، یہ سب کے سب ایک پریولنٹ عقیدے کو مانتے ہیں توحید کے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رب ہے، ایک خدا ہے. انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے جو آقا علیہ السلام کے اوپر ختم ہو جاتا ہے نبوت کی صورت میں. اس کے بعد اگر وہ کچھ ہے تو اہل تشیع کے ہاں امامت ہے، اہل سنت کے ہاں، میں بہت میکرو لیول پہ کہہ رہا ہوں، خلافت ہے. اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اس اسکول آف تھاٹ میں جس پہ میجورٹی آف امت مسلمہ متحد ہے. ان دونوں کے مابین، ان دونوں کے اندر رہتے ہوئے اہل تشیع میں بھی، اہل سنت میں بھی، میں اہل سنت میں ان سب کو کنسیڈر کرتا ہوں جو اہل تشیع نہیں ہے. ٹھیک ہے. ادر دین نوسہری، کیونکہ اہل تشیع نوسہری کو بھی اپنے دائرہ کار سے باہر رکھتے ہیں، اور نوسہری اپنے دائرہ کار سے اہل تشیع کو باہر رکھتے ہیں. صحیح. لیکن پریولنٹلی اہل سنت اور اہل تشیع میں، اہل سنت میں بریلوی، پھر اہل حدیث، پھر دیوبندی، یہ ان سب کو میں ایک سمت میں رکھوں جو اہل تشیع کے بالمقابل ہیں. تو ان سب کے اندر تصوف کے پیروکار پائے جاتے ہیں.
کیسے. یہ ویسے اعتراض آ سکتا ہے اس پہ. جی جی بالکل آئے گا اعتراض, لیکن یہ ہے یعنی ایک بریلوی گھر میں بھی پرو تصوف لوگ پائے جائیں گے, شیعہ گھر میں بھی پرو تصوف لوگ پائے جائیں گے, دیوبندی گھر میں بھی پائے جائیں گے, اہل حدیث میں سب سے کم پائے جائیں گے, کیونکہ اہل حدیث کا سب سے زیادہ اعتراض ہے تصوف کے اوپر. صحیح. کیونکہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی پرو تصوف گفتگو کر گئے ہیں, اور احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی تصوف پہ گفتگو کر گئے ہیں, پرو تصوف گفتگو کر گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میجورٹی آف اہل سنت کور ہو جاتے ہیں اس میں. صحیح. اہل حدیث بہت اسٹرکٹلی تصوف کے برخلاف ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں, میں وہ بنیادی فرق بتا دیتا ہوں. تصوف یہ کہتا ہے ان اے ویری سمرائزڈ وے کہ جس نے اپنے رب سے لو لگا لی, اس کی محبت میں ڈوب گیا, اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا امپریس کیا اپنی محبت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو باقی لوگوں سے منفرد پا کر اس کو باقی لوگوں سے جداگانہ صلاحیتیں بھی دیں, جداگانہ فضائل بھی اس کے لیے کھول دیے, اور ان کو جداگانہ حیثیت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دی. اب یہ تصوف کا بیسک ماننا ہے. اور جو آپ کا سوال ہے نا کہ آج کے دور میں کیسے ڈھونڈیں, یہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کسی گھر سے مل جائے گا یا کسی شخص سے مل جائے گا. تصوف کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ یہ ملے گا ہی آپ کو اپنے اندر. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص اپنی ذات میں ولی بن سکتا ہے اکارڈنگ ٹو تصوف. صحیح. ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک خوبصورت چیز ودیت ہے, وہ ہے روح. تصوف والے روح کو سب سے افضل تحفہ مانتے ہیں اللہ کی طرف سے دیا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ چیز موجود ہے جو آپ کو آپ کے محبوب سے, یعنی عاشق کو معشوق سے, انسان کو اس کے رب سے جوڑ دیتی ہے. اب وہ پروسیس ہے, یہ نہیں کہ سیکنڈ میں کام ہو جاتا ہے, ایک خاص تپسیا لگتی ہے اس میں, محنت ریاضت لگتی ہے اس میں. چلے تو چلیں. اچھا میں ایک اور آپ کو بات یہاں کلیئر کر دوں آڈینس کو بھی. یہ چلے, مراقبے اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا, اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک عام تاثر تو شاید یہی ہے کہ جی تصوف کے ایک خاص حد کو چھونے کے لیے ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. جی 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 وہ دیکھیں, میں آپ کو ایک کنٹروورشل بات کرتا ہوں. ابھی میں نے کہا کہ ایک اول اسکول آف تھاٹ ہے, ایک دوم ہے. اگر اول دوم کو کہہ رہا ہے متوازی مذہب ہے, تو کیا دوم اول کو نہیں کہہ سکتا ہاں تم بھی میرے سے متوازی مذہب ہو؟ بالکل کہہ سکتا نا, کہہ سکتا. یعنی کشتی میں بیٹھا ہوا شخص سمندر میں تیرتے ہوئے شخص کو دیکھ رہا ہے, اور تیرتا ہوا شخص کہہ رہا ہے کہ تم اترو سمندر میں, تیرنا تمہیں بائی برتھ آتا ہے. صحیح. تو کشتی والا کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ڈوب جاؤں, یا یہ میں اس کی بات پہ یقین کیوں کروں, کتنے ہی ڈوب گئے. صحیح. رائٹ, اس کو ڈاؤٹ آ گیا. حالانکہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, بائی برتھ ہم تیراک ہیں. آپ کبھی یوٹیوب پہ عربیوں کی ویڈیوز دیکھیں, عربی اپنے بچے کو کیسے سوئمنگ سکھاتے ہیں.
چھوٹے سے بچے کو سوئمنگ پول سے لات مار کے اندر پھینک دیتے ہیں. ان کی مائیں چیخیں مار رہی تھی, کہتے ہیں نہیں دیکھو دیکھو, اور وہ بچہ تیرنا شروع کر دیتا ہے. نومولود بچے, کیونکہ اس کو فیئر کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. یہ تو فیئر ہم آہستہ آہستہ اسٹیبلش کرتے ہیں بڑے ہو کے ڈوبنے کا. اوکے. ورنہ تو بیفور برتھ ہم پانی کے اندر ہوتے ہیں. بائی برتھ تیراک ہیں. بیفور برتھ ہم رہتے ہی پانی میں ہیں. جب تک وہ پانی بریک نہیں ہوتا ہماری برتھ کا ٹائم نہیں آتا. صحیح. ہم تو پانی کے اندر موجود ہوتے ہیں, تو ہم تو ہیں ہی پانی کے جانور. ٹھیک ہے. یہ تو ہم خشکی پہ آتے ہیں تب جب ہماری برتھ ہوتی ہے, ورنہ تو ہم ایک سرٹن واٹر کے اندر آبی ہیں. ہم آبی ہیں, ہم ایمفیبین ہیں, ہم پانی میں بھی رہ سکتے ہیں. ہم آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ یہ جب پانی میں زیادہ رہیں تو یہاں پہ انگلیوں پہ وہ پورز بن جاتے ہیں. ہاں جی. وہ نیچرل میکنزم ہے باڈی کا کہ آپ سلپ نہ ہوں. اوکے. جیسے چھپکلی دیوار پہ فرکشن کریٹ کر. جی جی, وہ اس لیے بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ ابھی زیادہ دیر پانی میں رہنے کا منصوبہ کر رہا ہے, تو باڈی کا میکنزم ہے کہ وہ وہاں پہ وہ سلپری سائڈ کو ختم کرنے کے لیے اس کو جہاں پہ وہ کریٹ کر دے گا, صرف یہاں پہ کریٹ ہوگا تاکہ آپ کے پاؤں اور پنجے جو ہیں وہ ہاتھ وہ پنجوں والا کام کر کے تو تھمنا شروع ہو جائیں, آپ سلپ ہونا بند ہو جائیں. صحیح. اور یہ مجھے بھی سائنس پڑھ کے ہی پتہ چلا. رائٹ. اچھا. اب یہ جو سمندر ہے نا تصوف کا, اس میں ہر تیرنے والا یا ڈوبنے والا, وہ کہتے ہیں نا, میرے والد صاحب کا شعر ہے ادیم صاحب کا, آب محیط عشق کا بحر عجیب بحر ہے. آب محیط عشق کا بحر عجیب بحر ہے, تیرے تو غرق ہو گئے, ڈوبے تو پار اتر گئے. واہ. یہ ان کی بڑی مشہور غزل ہے, کٹ ہی گئی جدائی بھی کب یہ ہوا کہ مر گئے. کٹ ہی گئی جدائی بھی کب یہ ہوا کہ مر گئے, تیرے بھی دن گزر گئے میرے بھی دن گزر گئے. واہ. تو یہ جو تصوف والے ہیں یہ کہتے ہی ہیں کہ عشق کا جو بحر ہے اس میں ڈوبنا ہوتا ہے تب آپ پار اترتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو شریعت ایسی کوئی بات نہیں بتاتی. اچھا, یہاں پہ میں اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کہا ہے کہ میرے احکام مانیں, کبیرہ گناہوں سے بچیں, فرائض کی ادائیگی کریں, تو کافی نہیں ہے یہ سب کچھ کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اسی پہ قائم رہے. تو پھر یہ تصوف کیسے آ گیا اور یہ سلاسل جو ہے یہ کیسے شروع ہو گئے, ان کے وجود کا قیام جو ہے وہ کیوں ضروری ہوا؟ دیکھیں, کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو فرائض پورے کرنے کے بعد کافی سارا وقت ان کو میسر ہوتا ہے اور چیزوں کے لیے. صحیح. یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ فرائض پورے کرنے کے بعد جہاد پہ لوگ جڑ جاتے ہیں کہ یار یہ بیسک فرائض تو ہم نے پورے کر ہی لیے. صحیح. اب جہاد تو اس سے بھی بڑا فرض ہے, وہ کرتے ہیں. پھر وہ بھی طے ہو گیا. ایک وقت آیا جب آقا علیہ السلام نے کہا کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا, تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں کہ اگر ہم اس خوبصورت مجلس میں ہوتے جب ہمارے سامنے آقا علیہ السلام کہہ رہے ہوتے کہ آج تم پہ دین مکمل ہو گیا, تو کیا وہ ایک سینس آف کمپلیشن آف ایوری تھنگ نہیں تھا؟ اب اس کے بعد کیا کریں جی, دین تو مکمل ہو گیا. صحیح. تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ اب تم اس کو پھیلاؤ. رائٹ. یعنی ایک سٹیج ہمارے گولڈن ایرا نے دیکھی ہے جب تمام کے تمام فرائض پورے ہو چکے تھے, جہاد بھی ہو چکا تھا, مکہ بھی فتح ہو چکا تھا, آقا علیہ السلام کا حجۃ الوداع بھی ہو گیا تھا, اور لوگوں کے پاس ٹائم تھا. تو آقا علیہ السلام نے کہا اب اس کو لے کے نکل جاؤ, جگہ جگہ پھیلاؤ اس میسج کو. تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی فرائض کے بعد بھی کچھ وقت میسر ہو گیا. تو کچھ لوگوں نے اپنے اوپر کچھ ذمہ داریاں لیں, کچھ لوگوں نے کوئی ذمہ داری لی. کسی نے معلم بن کے تعلیم کی صورت میں اس کی درس و تدریس شروع کر دی, کسی نے لا لگا لی. رب سے محبت ہو گئی اس کو, اس نے کیسے کیسے خوبصورت مناظر دیکھے.
تصوف کی ابتدا آج سے نہیں ہے. تصوف کی ابتدا تب سے ہے جب ہم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے, کیونکہ تصوف جس ملاپ کی گفتگو کرتا ہے, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب شیخ ابن عربی جن کے اوپر 90% علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا, ان کو پڑھ تو لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کفر کا فتویٰ لگایا, آپ بھی لگا دینا پڑھ کے, پڑھیں تو صحیح. شیخ ابن عربی کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ یہ پوری کی پوری کائنات سب کچھ جو ہے وہ صرف رب ہے. سب کچھ, کوئی چیز خدا کی حدود سے باہر نہیں ہے. جب سنائی دیتی ہے بات کی, بالکل ٹھیک بات, اللہ نور السماوات والارض, کہ جو کچھ ہے, جہاں جو چیز منور ہے وہ رب کی وجہ سے منور ہے. یا کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ نہیں, اگر یہ غلط کہہ رہے ہیں تو کیا ہم رب کی حدود سے باہر جا سکتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے نہیں, رب کی حدود سے باہر کیسے کوئی جا سکتا. تو پھر کاؤنٹر آتا ہے کہ جو کاؤنٹر کیا ابن تیمیہ نے بھی, کہ یہ تو انہوں نے وحدت الوجود کا کانسیپٹ دے دیا کہ سب کچھ ہی رب ہے, میں بھی رب ہوں, درخت بھی رب ہے, نعوذ باللہ, فلاں بھی اللہ ہے, فلاں بھی اللہ ہے. تو یہ تو ایک وجود کی بات کی. تو پھر ان کی ڈیفینس میں شیخ احمد سرندی نے, جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں, میرے شیخ یہ نہیں کہہ رہے تھے. میرے شیخ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ رب کی وحدانیت کے عینی شاہد یا اس کی شہادت دینے والے, اس کی گواہی دینے کے لیے ہم موجود ہیں, یہ تمام مخلوقات موجود ہیں, تو یہ وحدت الشہود ہو سکتا ہے. میرے شیخ نے کہیں وحدت الوجود بائی ورڈ ٹرم یوز نہیں کی. اب وہ ڈیفینس ایک آ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ کچھ چھوٹے لوگ نہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں, چاہے وہ شیخ ابن عربی ہوں یا شیخ احمد سرندی ہوں یا شاہ ولی اللہ ہوں, یہ عام ہستیاں نہیں ہیں, یہ عام لوگ نہیں تھے, یہ شیخ تھے اپنے دور کے. ان کی تفاسیر ہیں, ان کی کتب ہیں, اور بڑی خوبصورت کتب ہیں. آپ جتنا مرضی اختلاف کر لیں, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ they came up with a concept which to some people, کچھ لوگوں کے لیے توحید سے کلیش نہیں کرتا اور کچھ لوگوں کے لیے کرتا ہے. اب میں چونکہ بالکل نیوٹرلی پڑھ رہا ہوں اس کو کہ اچھا یہ کیوں تکفیر کی انہوں نے ڈیفینس پھر کیوں کی, اور پھر یہ کیوں, وہ کیا گفتگو کرتے تھے, تو مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اچھا تصوف کہتا کیا ہے. میں وہ تو بیان کر دوں نا اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو تصوف یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تلف کرنا ہے, ختم کرنا ہے, اپنے آپ کو نگیٹ کرنا ہے, تاکہ میرے نفس کی قید ٹوٹ جائے اور میں ایکسپلور کر سکوں اپنے اندر, اور مجھے اپنے اندر جو روح ملے وہ روح مجھے میرے رب سے جوڑے. کیسے کہ میری روح کا وصال ہو جائے. اسی لیے وہ ٹرم وصال یوز کرتے ہیں کہ مرشد کا وصال ہو گیا, وہ یہ نہیں کہتے وفات ہوئی. ایک پوائنٹ, اب جب وہ یہ کہتے ہیں تو وہ اس رخ میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں ماننا, جو کچھ ہے میرا رب ہے, جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوتا ہے وہ میرا رب کہتا ہے, چاہتا ہے. اور قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کہ میں نہ چاہوں تو تم چاہ بھی نہیں سکتے. صحیح. میں ہدایت نہ دوں تو تم لے بھی نہیں سکتے. غربت بھی میں دیتا ہوں, دولت بھی, عمارت بھی میں دیتا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں اچھا, اب شیخ ابن عربی جتنے شیخین ہیں یہ کیا کہہ گئے ہیں, یہ میں آڈینس کو بتا دوں. یہ دو تفسیر لکھ کے جاتے تھے اپنی, ان کی دو تفاسیر ہیں, ایک سورت کی, ایک آیت کی. یہ کہتے ہیں کہ ایک خاص لوگوں کے لیے ہے اور ایک عام لوگوں کے لیے ہے. اب خاص لوگوں والی چیز خاص کی سمجھ میں آئے گی, عام لوگوں کی چیز میسز کو سمجھ آئے گی.
اکثریت کو سمجھ آئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں, وہ اگر پریمپٹیولی یہ ڈسکلیمر دے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے کاغذوں میں یہ خاص لوگ ہی نہیں ہیں جو ان کی تکفیر کر رہے ہیں. ریاض بھائی مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں خاص ہوں یا عام ہوں اور مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ کو تو سب کچھ پڑھنا چاہیے. میرے اور آپ کے لیے تو سب کچھ پڑھنے کے لیے چیز ہے, کیونکہ جس لیول پہ وہ گفتگو کر رہے ہیں, پہلے ہم پڑھے تو صحیح کہ ہم ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ نہیں ان کی اس گفتگو کو. جب ہمیں سمجھ میں آئے گی یا ہم اس سے ریلیٹ کریں گے تو ہم کہیں گے اچھا اس کا مطلب ہے وہ جو خاص کہہ رہے تھے وہ کوئی اتنے خاص نہیں ہوتے, تو میرے جیسے ہوتے ہیں. خالی ان کو سمجھنے کی بات ہے, ریلیٹ کرنے کی بات ہے کہ میرا اس بات سے ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوا کہ نہیں ہوا. اگر میرا اس سے ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں ہوا تب میں ان کی ڈیفینیشن کا عام آدمی ہوں, میں پھر ان کی عام والی تفسیر پڑھ لوں گا. پھر اگر عام سے میرا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو گیا تو میں کہوں ہاں میں ان کے کاغذوں کا عام آدمی ہوں. اگر اس سے بھی نہ ہوا تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے کاغذوں, یہ میں اس ڈپارٹمنٹ کے لیے ہوں ہی نہیں, پھر میں کسی اور کی تفسیر پڑھ لوں گا. تصوف کے جو کتب ہیں ان میں جو حوالہ جات دیے جاتے ہیں یا جو تصوف کے مشائخ ہیں ان کی زندگی میں ہونے والے واقعات ان کتب میں درج ہوتے ہیں. اچھا, بنیادی مقصد ان کا اصلاح ہے, تو بعض ایسے واقعات ہیں تصوف کی کتابوں میں جو کہ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں احادیث سے, بلکہ بہت سارے بڑے اختلافات میں اب یہاں مینشن نہیں کرنا چاہتا. بعض کو آپ کے 90% کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو اتنا بڑا کانفلکٹ ہے تو باوجود اس کے یہ گنجائش باقی ہے کہ پھر بھی تصوف کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے اور اس سے رہنمائی لینی چاہیے. دیکھیں, بائبل کی 70% کانٹینٹ اب جو ہے وہ میرے قرآن سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے. میں پڑھتا ہوں, مجھے پتہ ہی تب چلا ہے کہ کانٹراڈکٹ کرتا ہے. صحیح, میں پڑھوں گا ہی نہیں تو مجھے کیا پتا کتنے % کانٹینٹ کانٹراڈکٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. گیتا میں مجھے پڑھوں گا تو پتہ چلے گا کہ ہندو کس چیز پہ بلیو کرتا ہے. میں تصوف کی کتب پڑھوں گا, ان شیخین کو پڑھوں گا تو پتہ چلے گا کہ صوفی سے میرا کیا کتنا کانفلکٹ ہے. کیا پتہ مجھے پتہ چلے میں تو تھا ہی صوفی. دیکھیں, پہلے آپ نے اپنی معرفت لینی ہے تب جا کے آپ کو رب کی معرفت ہوگی. تصوف اتنی سی بات کرتا ہے کہ اپنے اندر پہلے اپنے آپ کو جانو تو تمہیں پتہ چلے کہ تم مخلوق کو ہی نہیں سمجھ سکے, تم خالق کو کیا سمجھو گے. تم پروڈکٹ کو تو سمجھو, تم کریٹر کو سمجھنے پہ لگے ہوئے ہو. نو دا پروڈکٹ فرسٹ, انڈرسٹینڈ اٹ کہ یہ مخلوق کیا ہے, پھر اس معرفت کی طرف جانا کہ خالق کیا ہے اور خالق کون ہے. اب اس کے لیے قرآن پاک بھی ہے آپ کے لیے, اس کے لیے یہ احادیث کا سلسلہ الگ ہے, اس کے لیے تصوف الگ ہے, اس کے لیے مختلف مذاہب کی کتب بھی پڑھیں آپ کہ ہندوازم میں رب کیا کون ہے, ہندوازم میں مخلوق کون ہے, ہندوازم میں جو گاڈلی ڈیوائن ہستیاں ہیں یہ کون ہیں, تورات میں کون ہے, زبور میں کون ہے, انجیل میں کون ہے, بدھسٹ کس کو دیکھ رہے ہیں, وہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. یہ سارے یہ کانسیپٹس کیا, یہ پڑھنے واجب ہیں ہمارے اوپر, کیونکہ اگر ہم یہ پڑھیں گے ہی نہیں تو ہم نے اب زندگی بھر کیا کیا, پھر خالی اپنے بیوی بچے پال کے یا اپنی نوکریاں کر کے اپنے کاروبار کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معرفت ہو گئی ہے کہ ہم جا کر, آپ کو کیا پتہ پھر آپ مرنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں. آپ نے مرنے سے پہلے 2 چیزیں ضرور حاصل کرنی ہیں. ایک معرفت ربی, کیونکہ سوال قبر میں معرفت ربی کا ہوگا. یہ جو ہمارے علماء حضرات نے پیپر آؤٹ کیا ہوا نا ایگزامینیشن سے پہلے, قبر کا کوشچن پیپر آؤٹ ہو گیا ہوا نا, آپ نے غور کیا کافی عرصے سے پہلے تھا 1 سوال, پھر 2 ہوا, پھر 3 ہوا, اب 4 ہو گئے. یہ جو ایگزامینیشن کا پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے یہ کوشچن تو آؤٹ کر دیے انہوں نے, آنسرس ٹھیک آؤٹ نہیں کیے. ایوریتھنگ کریں گے. ایک تصوف میں جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بکس کے حوالے سے بھی بات کی, تصوف کے مشائخ کے بھی, تو یہ جو ایک اصلاحی تعلق
قائم ہوتا ہے کسی شیخ سے, تو اس کا معیار ہے کوئی کہ کس کو ہم یہ مان لیں کہ یہ شیخ کا درجہ رکھتے ہیں یا مرشد کا درجہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ کا پہلے بھی سوال میں نے آئی گاٹ کیریڈ اوے تو وہ ایڈریس نہیں ہوا. تصوف ایک کانسیپٹ ہے. صحیح. اس کانسیپٹ کو جب آپ نے سمجھ لیا پھر آپ کو مرشد کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ مرشد ایک ہی ذات ہے. وہ یہی کہہ گئے. اب دیکھیں, جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ شیخ کیا کہہ رہا ہے, وہ بیچارہ تو اس کے پاس بیٹھا رہے گا نا, بیٹھا رہے گا. لوگ کہیں گے یہ تو مرید ہیں, یہ تو فالوورز ہیں, یہ تو فلاں ہیں. وہ شیخ کی نظر سے بھی اوجھل ہیں. شیخ کے پاس وقت نہیں ہے, شیخ تو اپنی دھن میں مگن ہے. شیخ ان کو وقتاً فوقتاً شعور کی سٹیٹ میں آ کے, لاشعور سے نکل کے ان کو دھتکارے گا بھی, اور جان بوجھ کے ایسے کلمات صادر کرے گا کہ اس کا سامنے بیٹھا ہوا مرید اس کو کافر کہہ کے اٹھ جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے کفر ہو رہا ہے. اب یہ میری بات سمجھنی ہے آپ نے؟ یہ ذرا واضح کریں پلیز. جی, یہ میری بات سمجھنی ہے آپ نے, اور یہ بات علماء کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں مرنے سے پہلے کسی ایسی منزل پہ آ جاتا ہوں. میں آپ کو ریئل ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ سمجھ آئے, میرا کانسیپٹ سمجھ آئے. میں مرنے سے پہلے کسی ایسی سٹیج پہ آتا ہوں جہاں مجھے کوئی ایسی چیز پتہ چل جاتی ہے جو دنیا کو نہیں پتہ. چاہے وہ کوئی سائنٹیفک چیز ہو, کوئی ڈسکوری ہو, کوئی انوینشن ہو, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ بات اگر میں نے پبلک کر دی, آئزک نیوٹن نے, آئنسٹائن نے, ان لوگوں نے اپنی بیش بہا کتابوں کو آگ لگا دی تھی جو یہ اپنے نوٹس بناتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے اگر یہ ابھی ریلیز ہو گئی نا خبریں, یہ باتیں, تو دنیا تباہ ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی. دس از ٹو مچ آف انفارمیشن ٹو ارلی. اب جیسے مجھے یہ پتہ چلے گا کہ مجھے کوئی ایسی چیز اللہ نے عطا کر دی ہے جو میں نے اگر پبلک کر دی تو وہ پبلک ہے ہی نہیں. جیسے میں نے پہلے کہا نا, خواص کے لیے اور چیز ہے, عوام کے لیے اور چیز ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ چیزیں آپ پبلک کر ہی نہیں سکتے. ہمارے ایک عزیز ہیں, آپ کی پہلی پوڈ کاسٹ کے بعد ان کا مجھے میسیج آیا, اور میں ورڈ ٹو ورڈ میسیج بتا دیتا ہوں آپ کو. صحیح. نام نہیں میں بتاتا ہوں ان کا. انہوں نے مجھے کہا آپ نے خلوت کی باتیں جلوت میں کر دیں. اچھا, یہ باتیں پوڈ کاسٹ پہ نہیں کرتے. تو میں نے تھوڑا سا اختلاف رائے کا اظہار کیا, اور میں نے کہا کہ میں نے خواص کے لیے کی, عوام کے لیے کی نہیں. عوام کو تو یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. صحیح. جسٹ اسی فلیور میں وہ جواب دیتی. ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر میں مرنے سے پہلے کسی ایسی چیز کو اللہ کے فضل سے ایکوائر کر لیتا ہوں جس کے ساتھ یہ ڈسکلیمر آتا ہے کہ دس از اونلی فار یو, اور اب جڑ جاؤ اس کو, اور میں جڑ جاتا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں جب بھی ہوش میں آتا ہوں, اس دنیا میں آتا ہوں جو بیداری کی دنیا نہیں ہے, اور دیکھتا ہوں مجمع لگ گیا ہوا میرے ارد گرد, تو میں سب سے پہلے چیز کیا دیکھتا ہوں کہ یہ مجمع تو شریعت کے خلاف چل رہا ہے, اور یہ خواص ہوتے تو میرے ساتھ بیٹھے ہوتے, یہ میری طرح کسی اور چیز میں مگن ہوتے. یہ تو عوام ہے. اب ان کے ساتھ میں برا سلوک بھی نہیں کر سکتا, ان کو میں انہی کو کافر کہنا شروع کر دوں تو کتنی بری بات ہے. تو مجھ میں اور کسی ایسے شخص میں کیا فرق رہا جس کو میں منع کرتا ہوں کہ کسی کو کافر مت بولو, رائٹ؟ تو میں کیا کروں گا, ان کو ڈسٹریکٹ کروں گا. میں کوشش کروں گا ان کو خوبصورتی سے
کسی ایسے رخ میں لے جاؤں کہ چاہے یہ مجھ سے متنفر ہو جائیں اور اس رخ پہ چلے جائیں جس رخ پہ ان کو آسانی سے خوبصورت ترین پیوڈ رستہ ملے، کیونکہ یہ آسان رستہ نہیں ہے جس رستے پہ میں چلا ہوں، یہ عام شخص کے لیے جو یہ رستہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور میں ایک بات اور کلیئر کر دوں ان لوگوں کے لیے جو تصوف کی بالکل ہی دھجیاں اڑاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام اپنی ایک سرٹن ڈیوٹی کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں. وہ اتنے خاص ہستی ہیں کہ آپ یقین کریں جن کو ایک نبی کی معرفت ہو جائے نا جس شخص کو، وہ حیران ہوتا ہے کہ نبی کا دنیا میں کیا کام ہے، نبی تو اتنے عالین میں سے ہیں، وہ ہم جیسوں میں کیسے آ گئے اور ہم جیسے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، ہمیں یہ کیسے ہوتا تھا. یہ تو ان کی بڑائی تھی کہ وہ ہم جیسوں کو ساتھ بیٹھنے دیتے تھے. صحیح. لیکن وہ اپنا ٹاسک لے کے آئے، اپنا کام لے کے آئے اللہ سے محبت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے اور دیکھو انسان کیا کر رہے ہیں. تو وہ خود آ جاتے تھے نیچے کہ ہم جاتے ہیں نیچے آپ کی دنیا، آپ کی اس چیز کو نکھارنے کے لیے. ان کی سرٹن ڈیوٹیز تھیں، وہ پوری کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. جیسے ہی کوئی عالم شخص تصوف کے کانسیپٹ کو کسی نبی کی شریعت سے میچ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو میں کہتا ہوں اس کو تصوف کی بالکل سمجھ میں نہیں آئی، یا اس کو نبوت کی بالکل سمجھ میں نہیں آئی. آپ کرسی اور میز کا موازنہ نہیں کرتے، آپ میز کا میز سے کریں گے، کرسی کا کرسی سے کریں گے. کرسی کا اور یوزیج ہے، یوٹیلٹی ہے، میز کی اور یوٹیلٹی ہے. رائٹ. اسی طرح نبوت کے اور فرائض ہیں اور ٹاسکس ہیں اور کام ہیں. ان حضرات کے، ان شیخین کے اور کام تھے، اور یہ اپنے ٹاسکس پہ بقول ان کے سیٹ اپ کے، یہ اپنے ٹاسک پہ ابھی بھی قائم ہیں، لگے ہوئے ہیں. اب اس بیس پہ تو واقعی یہ متوازی چیز ہے، پیرلل چیز ہے. تو جب کوئی چیز پیرلل ہے تو اس کو خالی پیرلل ہی بولیں، اس کو برا بھلا نہ بولیں. تو یہ کسی کے کانسیپٹ پہ اس کو جو جب کفر کے فتوے لگاتے ہیں تو میں کم از کم ڈر جاتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں، اللہ کو ماننے والا، اس کے آخری نبی کو ماننے والا، تمام انبیاء کو ماننے والا، توحید پہ کھڑا ہوا، محبت میں پاگل ہے وہ اللہ کی اور اس کے نبیوں کی اور اس کے اہل بیت کے، میں اس کو کافر کیسے بول دوں؟ میں کافر نہیں بولوں گا. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرا اسکول آف تھاٹ، میرا مکتبہ فکر اس سے نہیں جڑتا بھائی، لیکن میں اس کو کافر نہیں کہہ سکتا. تو اسی طرح تصوف والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کافر نہیں کہتے، تم ہمیں بھی مت بولو نا بھائی. تو وہ ان کی آپس میں یہ بڑی خوبصورت ایک چلتی رہتی ہے. لیکن ویسے آج کل شاید آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہو کہ نوبت یہاں پہنچنے والی ہے، شاید اختلاف کی جو سطح ہے وہ باہر اتنا ریز ہو گیا ہے کہ وہ یہ والے القاب جو ہے اب دینا شروع کر دی ہیں. یہ تو وہ ازل سے برداشت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، ان کو نہیں فرق پڑتا. اچھا. نہ ان کو پہلے فرق پڑا ہے، نہ ان کو آئندہ فرق پڑے گا. اگر ایسا ہے تو پھر اصلاح کا سلسلہ رک جائے شاید. اصلاح میں اور تکفیر میں فرق رکھنا جو ہے نا، دیکھیں اصلاح کرنا اور چیز ہے، کسی کو کافر کہنا اور چیز. اصلاح کے بڑے خوبصورت ذرائع ہیں، بڑے خوبصورت القابات ہیں، الفاظ ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں کہ ایسا مت کریں یا ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، یا میں بھی ایسا کرتا رہا ہوں کبھی اس قسم کی کوئی چیز، تو اب مجھے بہتری کی طرف آیا ہوں، آپ بھی کوشش کریں. دیٹس اٹ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میسج کنوے کرو اور بس، آگے ہدایت اللہ نے دینی ہے کہ نہیں دینی. یہ نہیں کہ کسی کے پاس گئے ہو تو اس کو مسلمان کر کے ہی اٹھنا ہے تم نے، بس وہ چاہے نمازیں چھوٹ جائیں اس ٹائم باقی فرائض چھوٹ. نو، میسج دینا ہے آپ نے، دیٹس اٹ. آگے ہدایت، اور وہ اس کی اب وہ اللہ اور اس کے ماں بہن رہ گئی بات. ہم کیا کہتے ہیں، نہیں ہدایت تو اس کو ملنی نہیں ہے، وہ تو ہے کافر، وہ مرے گا بھی کافر. نہیں، وی کی ناٹ ڈو دیٹ، وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. تو میں تو خود کیونکہ لرننگ میں ہوں، میں کسی کو کیسے کہہ دوں کہ یہ بھی غلط ہے وہ بھی. مجھے تو جو غلط کہتا ہے میں خالی اس کو پوائنٹ آؤٹ کہتا ہوں، یار کیا آپ بالکل صحیح ہیں.
میں آپ کی غلطیاں آپ کو دکھا دوں, کیونکہ مجھے اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں, اس لیے میں کسی کو غلط نہیں کہہ سکتا. کہ آپ کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں تو خدا کا واسطہ ہے, اس کو غلط کہنا چھوڑیں, اپنے آپ کو درست کر لیں پہلے, اور اپنے آپ کو درست کرنے کے بعد اپنے اوپر ذمہ داری لے لیں کہ ان کو بھی میں نے ٹھیک کرنا ہے. ان کو کافر کہہ کے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرنا. اسلام کا دائرہ تو کل کائنات پہ جاتا ہے. ہم رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. رحمت للعالمین کا مطلب ہے ہماری رحمت عالمین تک جانی چاہیے. ہماری تو غیر مسلمین تک نہیں جاتی, ہماری تو غیر مسلک تک نہیں جاتی. ہم تو شیعہ ہیں تو سنی کافر کہتے ہیں, سنی ہے تو شیعہ کافر کہتے ہیں. ہم تو رحمت کا دروازہ, ہمارا تو رحمت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم تو سیدھا کفر, دائرے کے باہر کافر. تو یہ پتہ نہیں کون سی رحمت للعالمین کی سنت پہ ہیں یہ. میرے جس کو میں جانتا ہوں, جس ہستی سے میں واقف ہوں, میں تو ان کو رحمت للعالمین مانتا ہوں. یا جو انہی کی تمام مسلمانوں کی کتابوں میں جن کا ذکر ہے, وہ ان کو تو دشمن بھی رحمت کہتے تھے. تو پھر اب ریاب بھائی اس کو میں یہاں پہ کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اصل میں جو کوشچن تھا کومنٹ سے, ہم کیونکہ اب سوالات لے رہے ہیں, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک عام خیال ہے کہ ایک شیخ ہونا چاہیے یا مرشد آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے, تو پھر یہ بائی کر لینا چاہیے کانسیپٹ. دیکھیں, میں اس کانسیپٹ کے خلاف ہوں, مرشد ڈھونڈنے کے کانسیپٹ. اچھا, جتنے مشائخ, جتنے اکابر, جتنے مفسر, جتنے مبلغ اپنے غیر معمولی تصانیف چھوڑ گئے ہیں, پہلے تو ہم نے وہ پڑھنی ہے. دیکھیں, میں بچے کو اسکول لے کے جاتا ہوں ایڈمیشن کے لیے, چاہے پریپ میں لے کے جاؤں, تو وہ کہتے ہیں کچھ سکھایا ہے نہیں, تو پھر پلے گروپ میں ڈالیں, اس کے کھیلے کودے. اس کو بلاکس کا تو پتہ چلے, اسکوائر کیا ہوتے ہیں, ریکٹینگل کیا ہوتے ہیں. تم نے تو کچھ بھی نہیں سکھایا اس کو, رائٹ. تو مرشد بھی کسی کیلیبر پہ کسی کو ایکسیپٹ کرتا ہے اپنے پاس. اچھا, امام مالک کے پاس جب امام شافعی گئے ہیں نا پڑھنے کے لیے, امام مالک کے پاس امام شافعی جا رہے ہیں تحصیل علم کے لیے, تو والی مکہ کا لیٹر لے کے گئے ہیں. مدینے میں تھے وہ, آلویز فرگیٹ, کہ کیونکہ ادھر سے جواب آ گیا تھا کہ اچھا امام مالک کے پاس جانا ہے, پھر میں نہیں جا رہا تمہارے ساتھ, خط لے جاؤ, کیونکہ وہ تو کسی کو لفٹ نہیں کراتے. امام مالک کا ذرا ایٹیٹیوڈ تھا, بڑی گیم تھی امام مالک کی. امام مالک کوئی عام آدمی نہیں تھا. امام مالک کی جیکٹ آتی تھی ترکی سے, تو پینٹس آتی تھیں, یا جو بھی وہ پہنتے تھے وہ مصر سے آتی تھی, تو وہ ٹوپی آتی تھی کسی اور ملک سے. وہ بہت فینسی آدمی تھے. صحیح. اور پہلی خود سے لکھی ہوئی حدیث کی کتاب بھی موطا امام مالک ہے, پہلی. اور امام شافعی وہ رٹ چکے تھے, زبانی یاد کر چکے تھے جب ان کے پاس ملنے جا رہے تھے. تو وہ کافی لمبا قصہ ہے, لیکن وہ ان کو انٹری نہیں مل رہی تھی گھر سے, تو انہوں نے پھر وہ لیٹر بھیجا تھا, تو وہ لیٹر کی بیس پہ اندر آئے. اب سننا آپ نے. تو جب وہ لیٹر پڑھ رہے ہیں تو اتنے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ جی یہ لیٹر میں نے اس لیے لکھوایا کیونکہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو وہ لیٹر انہوں نے زمین پہ مارا. اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ تحصیل علم کے لیے سفارشیں آئیں گی. ان کی گیم ہی کچھ اور تھی, وہ ایٹیٹیوڈ ہی کچھ اور تھا. وہ ہارون رشید کے پاس انٹر ہوتے تھے خلیفہ کے وقت کے, کہتے اٹھو کرسی خالی کرو, شیخ آ گیا کمرے میں. تو ہارون رشید یوزڈ ٹو موو اینڈ گیو ہم ہز سیٹ, کیونکہ وہ شیخ تھے. تو شیخ اگر محدث ہے یا حدیث کا شیخ ہے, اور اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کیا ہے, تو تصوف کے شیخ کے بعد بھی تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ ہونے کی گنجائش رکھیں کہ وہ اپنے مرید یا اپنے شاگرد چنے. حالانکہ میں ذاتی طور پہ مرید اور شاگرد کے خلاف ہوں. میں واپس آتا ہوں آپ کے سوال پہ, یہ بیچ میں میں نے ایڈیشنل چیز دی ہے, جسٹ دیٹ پیپل وڈ نو کہ شیخ کے ایٹیٹیوڈ بھی ہو سکتے ہیں. میں اس لیے مرید اور شاگرد کے خلاف ہوں کہ مجھے آج تک اسلامک ہسٹری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شاگرد نہیں ملا ہسٹری میں.
میں نے تو کمپینین ورڈ سنا ہے, اصحاب سنا ہے, اہل بیت سنا ہے. وہ اپنے دوست بناتے تھے, وہ صحابی بناتے تھے, وہ مرید نہیں بناتے تھے, وہ شاگرد نہیں بناتے تھے. ایک شاگرد کا شاگرد کی طرح نام لے لیں, ایک مرید کا مرید کی طرح نام لے لیں. صحابیوں کو آپ لسٹیں نکال لیں گے, شاگرد کی ایک بھی لسٹ نہیں نکلے گی. اب یہ کس کی سنت پہ شاگرد بنا رہے ہیں؟ استاد وہ ہے جو استاد بناتا ہے, استاد وہ نہیں جو شاگرد بناتا ہے. صحیح. تو مرشد بھی وہ ہے جو مرشد بناتا ہے. میں اب آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں. تو مرشد تب مرشد بنائے گا جب وہ پہلے دیکھے گا کہ اس نے کتنا کچھ مطالعہ, تجربہ, تجزیہ لیا ہے. آپ یقین کریں, آپ یہ ساری کتابیں پڑھنا شروع کریں, ہاف وے تھرو دا پروسیس آپ کہیں گے اب مرشد کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. مرشد نے جا کے اتنا کچھ چھوڑ دیا ہے میرے پاس کہ مجھے آدھا مرشد تو بنا دیا. اب پورا مرشد میں نے کیسے بننا ہے اس نے وہ ڈائریکشن دے دی. اب وہ میری ریاضت ہے, چاہے وہ میں نماز کے تھرو کروں, چاہے وہ میں جہاد کے تھرو کروں, چاہے وہ میں مراقبے کے تھرو کروں, چاہے میں چلے کاٹوں. اب وہ ہر ایک کا الگ الگ رستہ ہے. وہ بھی بتا دیے ہیں کہ کون کیا کیا کرتا رہا, کون کیا کیا کرتا رہا, کس کو کس رستے سے ملا. ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اسی میں سے آپ اپنا رستہ کوئی بنا لیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے وہی کرنا ہے جی وہ فلاں نے کیا ہے, وہی ہر آپ کا فنگر پرنٹ نہیں میچ ہوتا کسی سے. اللہ تعالیٰ نے اتنا یونیک بنایا آپ کو, تو آپ رستہ بھی یونیک نکالیں. تھوڑا سا اپنے اندر وہ بھی ایٹیٹیوڈ بھی لے کے آئیں کہ میں نیا رستہ اختیار کروں گا. وہ شکیب جلالی کا کیا شعر ہے کہ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے, شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے, ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. واہ. تو ہم لوگ کہتے ہیں اسی پہ چلنا ہے جو رستہ عام ہو جائے. دس از اے رانگ اپروچ. دس از وٹ شیخین یوز ٹو ڈسٹریکٹ پیپل بائی پوٹنگ سچ تھنگز ان دیئر بکس اینڈ کانٹینٹ کے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں ان سے. میں آپ کو بتاؤں ایک چیز اور ایڈ کر دوں. یہ شیخان تو بہت بڑے نام ہیں, بہت بڑے نام ہیں. عام ولی یا کلندر جو ریسنٹ ہسٹری میں دیکھے گئے ہیں, ان کے بارے میں سب سے پہلی بات پتہ کیا بتائی جاتی ہے؟ ان کے قریب نہیں جا سکتے آپ. اچھا. وہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ آپ ان کو گالیاں دے کے اٹھیں گے. قریب سے مطلب آپ ان کے قریب بیٹھ نہیں سکتے یا نہیں؟ آپ کے جی میں پیر صاحب جی میں کوئی عرض لائے, وہ آپ کے ساتھ وہ کریں گے جو میں مائک پہ بیان بھی نہیں کر سکتا. تو لوگ متنفر ہو کے کہیں یہ پیر ہے جس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں, جس کو لباس کا ڈھنگ نہیں تھا, بیٹھا کس طرح ہوا تھا, حالت کیا تھی اس کی. تو پیر بتا کیا کہتا ہے جو اصلی یہ چاہتا ہوں. اچھا, یہ بڑے تعجب کی بات ہے. جی لوگ کیا سمجھتے ہیں, او جی پیر صاحب بڑے جلالی نے, نیڑے جاؤ تو کٹ دینے مار دین. اس کا مقصد کچھ اور ہے, وہ ڈیرائیو کچھ اور ہو رہا ہے. اور پھر وہ لکھنے والے جو بیٹھے ہیں نا, جو اپنے دکان بنانی ہے, جنہوں نے کھڑی کرنی ہے اس کے اوپر پوری, کہ پیر صاحب نے پھر یہ کیا, پھر پیر صاحب وہ کر گئے, پھر 6 اس میں بیچ میں اپنی طرف سے لگائیں اور وہ کتابیں پبلش کرنی شروع کر دیں, اور بہت عرصے کے بعد وہ کتابیں لوگوں نے پڑھنی شروع کر دیں, اور لوگوں نے کہا یہ تھا تمہارا پیر. تصوف کے اوپر آج ہم نے بات کی, اور میرے خیال سے آج آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک سوال کو لے کے ایک پوڈ کاسٹ کرنا پڑتا ہے, پھر اس میں سے اور بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ جو سوالات آتے ہیں دریاب بھائی کے لیے وہ ان سے پوچھے جائیں, اور جتنا زیادہ ہم کلیئرٹی سے اس کو آپ تک پہنچا سکیں پہنچائیں. میں بھی سیکھ رہا ہوتا ہوں, آپ بھی سیکھیں. باوجود اس کے اگر کچھ رہ جائے
تو ہم کوشش کریں گے کہ کسی اور ایپیسوڈ میں کور کر دیں. ایک چھوٹا سا سوال سر اور لے لیتے ہیں تصوف کے سوال کے ساتھ. وسیلہ میں ایڈمیشن کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ایڈمیشن ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں, میرے ہی پوڈ کاسٹ میں آپ نے بتایا تھا کہ ہم اس میں کچھ 4 طرح کے مضامین کو پڑھا رہے ہیں پیرالل, تو وہی ایڈمیشن اس میں اس کا پروسیس کوئکلی اگر آپ بتا دیں تو. اس کا پروسیس یہ ہے کہ اگر آپ دا گرے لاؤنج کے انسٹاگرام کے ہینڈل پہ جائیں, ٹھیک ہے, تو ڈائریکٹ میسیج کر کے انفارمیشن لے لیں تو آپ کو کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھیج دی جائیں گی. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ تک وہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز پہنچا دوں اور آپ کامنٹ ونڈو میں اس کو پن کر دیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پلے بھی کر دیتے ہیں, ڈسکرپشن میں بھی دے دیتے ہیں. میں نے لاسٹ بھی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ گرے لاؤنج چینل پہ, اگر یوٹیوب چینل بھی ہے سر, اس کا انسٹا ہینڈل بھی ہے گرے لاؤنج کا, تو وہاں پہ آپ کو یہ بہت ساری معلومات جو آپ یہاں پہ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے, آپ اس لنک کو کلک کر کے وہاں تک جا سکتے ہیں. اور سر میرے خیال میں اب ایک اور اسی سے ریلیونٹ کوشچن ہے, وہ بھی ساتھ لے لیتے ہیں. آپ سے رابطہ کیسے کیا جائے؟ بہت سارے لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں بڑے مزیدار, ہماری اس دن ایک سیٹنگ تھی, اس میں بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ میرے جاننے والے بھی مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں دریاب بھائی کے پاس سے ملوا دیں, ان کا نمبر دے دیں. اب میں ایتھیکلی مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ کا پرسنل نمبر جو ہے وہ کسی کو دے دوں, وہ پھر لوگ اتنی کالز ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو پھر اب کیا طریقہ کار ہے؟ لوگ آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں, بات بھی کرنا چاہتے ہیں, بعض لوگ سیشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, مجھے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم کاؤنسلنگ لینا چاہ رہے ہیں, تو وہ بھی پھر اسی گرے لاؤنج کے انسٹا پہ جا کے کانٹیکٹ جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ وسیلہ کے لیے شیئر کریں گے نا, وہیں سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ زوم پہ ملاقات ہو جائے, چاہے وہ گروپ میں ہو جائے, اچھا, اور چاہے وہ پرسنل ہو جائے, کیونکہ مجھے بھی میسیجز بہت آئے کہ ہم نے بہت پرسنل معاملات پہ گائیڈنس لینی ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ پھر زوم پہ ہو جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ کسی کا یہاں آنا یا میرا کہیں جانا آج کل کے زمانے میں بہت مشکل کام ہو گیا. پھر دوسری چیز یہ کہ ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں وسیلہ کے معاملے میں, کہ وسیلہ کو ہم زیادہ ایڈورٹائز جان بوجھ کے نہیں کرتے. اچھا, لیکن چونکہ لوگ پوچھتے ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں. صحیح, کیونکہ وسیلہ بڑے کیسے بتاؤں میں کہ وسیلہ کا جو کورس کانٹینٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ کورس کانٹینٹ ہے, وہ سب کے لیے ہے بھی نہیں. اچھا, وہ صرف وہی خواص کے لیے جس کا انٹرسٹ ہوگا خالی وہی آئے گا, کیونکہ ہم کورس آؤٹ لائن شیئر کر دیں گے. وہ 5 مضامین ہیں, ایتھکس, فلاسفی, صحیح, ریلیجن, صحیح, مسٹسزم اینڈ آرٹس. صحیح. اب میں یہ پہلے بتا دوں, تھوڑا سا ڈسکلیمر دے دوں, کیونکہ آپ کی پوڈ کاسٹ بہت وائڈ اسکیل پہ دیکھی جاتی ہے. ہماری وسیلہ کی آڈینس ہم بڑے لمیٹڈ اسکیل پہ لے کے چلتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ وسیلہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں سب جائیں گے, یہ اور بعد میں کہیں یہاں تو یہ کیا پڑھا رہے ہیں یا یہ کیا سکھا رہے ہیں ہم نے, تو بعد میں جو برا بھلا کہنا ہے کسی نے, وہ پہلے ہماری کورس آؤٹ لائن ضرور دیکھ لے. صحیح, کیونکہ اس میں آرٹس باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے. اس میں آرٹ کی سائنس سمجھائی جا رہی ہے کہ آرٹ ایک سائنس کے پیچھے سائنس کیا ہے, آرٹ کہتے ہیں کس کو ہیں, موسیقی کسے کہتے ہیں, فنون لطیفہ کسے کہتے ہیں, ایکٹنگ, رائٹنگ, میوزک, ٹیلی ویژن پروڈکشن, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, مصوری کیا ہے, اسکلپچر بنانا کسے کہتے ہیں, ہر طرح کی آرٹ, آرٹیکولیشن آف این اوریٹر کیا ہوتا ہے, کہ جب جناح اسپیچ پہ جاتے تھے تو ان کا کرزما کیوں تھا, وہ یہ بھی ایک آرٹ تھی ان کی. اور یہ سارا کانسیپٹ آرٹس کا الگ سے سمجھایا جاتا ہے. پھر مسٹسزم میں نفس کی گفتگو الگ کی جاتی ہے, روح کی گفتگو الگ کی جاتی ہے.
تاکہ یہ کنفیوژن نہ ہو. جو ابھی کوشچنز آ رہے ہیں نا, مجھے اس لیے یہ کوشچنز اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ وسیلہ کے جو اس ٹائم اسٹوڈنٹس ہیں, ممبران ہیں, وہ ان کے لیے یہ کوشچنز پہلے دوسرے سیشن سے وہ بہت آگے جا چکے ہیں. یہ پی جی کے ہیں, پلے گروپ کے ہیں, یعنی کہ ابھی جو وسیلہ کے بیچ 1 کے اسکالرز ہیں نا, میں ان کو اسکالرز کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ان کی ٹیکسٹ بکس بیچ 4 کو پڑھنے کو ملیں گی, اور وہ بیچ 4 کو پڑھائیں گے, میں نہیں پڑھاؤں گا یا ہمارے دوسرے ٹیچرز نہیں پڑھائیں گے, بیچ 4 کے ٹیچرز ہیں وہ. اوکے. تو وہ ان میں سے 10 میں سے 9 کے سوال تو وہ دے دیں گے, اور شاید مجھ سے بہتر دے دیں, کیونکہ وہ اس جنریشن کے لوگ ہیں, اور وہ آپ کی آڈینس کے معیار کے لوگ ہیں, کیونکہ بہت سخت سوال کرتے ہیں لوگ. میں ڈر جاتا ہوں کہ یار یہ بڑا اونچا یا عالم سے پوچھیں, مفتی سے فتویٰ لیں, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. وہ آئیں گے نا تو وہ بڑی جرت سے جواب دیں گے اس کا, میں بڑا مؤدبانہ عاجزانہ سا جواب دوں گا. وہ کہتے ہیں او بھائی, وہ ان کے لیول کے ایٹیٹیوڈ ہے, وہ فریکوینسی. چلیں پھر یہ میتھڈ اور اس کی ایکسپلینیشن بھی دے دی ہے دریاب بھائی نے کہ کیسے آپ جوائن کر سکتے ہیں, اس کا کرائٹیریا بھی بتا دیا گیا ہے. تو آپ کے تمام سوالات لے کے ہم آتے ہیں, اور ہم نے یہ پوڈ کاسٹ کا جو ویکلی سلسلہ شروع کیا ہے, آپ کا کوئی ایک سوال ہم لیتے ہیں اور اس پہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اب اس کے ہی کومنٹ سیکشن میں جا کے اس سے اختلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ حق ہے لوگوں کا. ہر چیز سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. کسی نئے ٹاپک کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے, آپ کومنٹ سیکشن میں بتا دیں, اور اس والے پوڈ کاسٹ کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں. دریاب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, اور بڑا سخت انتظار رہے گا نیکسٹ فرائیڈے کا, اور ہم پھر نیا والا ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے. میرے خیال سے ہم نے جیسے سیکوینس میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا تھا, پامسٹری کو, اسٹرالوجی کو ہم اس کے بعد کوشش کریں گے کور کر لیں, اور تقدیر و تدبیر والا بھی ہے. تو بہرحال وہ اب ہم جب نیکسٹ پوڈ کاسٹ کریں گے, اور کومنٹ سیکشن سے اگر کوئی ہمیں نیا ٹاپک مل گیا تو ہم اس پہ بات کر لیں گے. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.